بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس چہارم کتاب اردو۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 سے صابن کی ٹکیا نظم پڑھیں گے۔ یہ نظم حسن آبدی نے لکھی ہے۔ صابن کی ٹکیا ننھی سی بٹیا پانی میں چھپ چھپ کرتی ہے گپ شپ، پانی بہائے چھینٹے اڑائے لو جھاگ نکلا، منو کو دیکھو وہ بھاگ نکلا، جب منہ دھلائے صابن لگائے، منو اکیلا سب کو نچائے، لاتیں چلائے دھم دھم دھما دھم، آنسو بہائے چھم چھم چھما چھم، منو کھڑا ہے کرسی کے اوپر، صابن کے ڈر سے کرتا ہے تھر تھر، منو کو پکڑو بازو میں جکڑو، نلکے پہ لاؤ ٹب میں بٹھاؤ، صابن کی ٹکیا سر پر لگاؤ، جب جھاگ نکلے پانی بہاؤ، صابن کی ٹکیا سر پر کھڑی ہے منی سی بٹیا کتنی بڑی ہے۔ نظم صابن کی ٹکیا کی بک ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی املا کرنی ہے۔ املا کے مشکل الفاظ نوٹس پر موجود ہیں۔ املا: بہائے، چھینٹے، جھاگ، بٹھاؤ، جکڑو، نچائے، کھڑی، دیکھو۔ صفحہ نمبر 18۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام حسن آبدی ہے۔ اس نظم میں صابن کو بطور کردار لیا گیا ہے۔ دوسرا کردار منو ہے۔ دونوں کیا کرتے ہیں؟ نظم میں سے دیکھ کر لکھیے۔ جواب: صابن کی ٹکیا منو کے سر پر کھڑی ہے جبکہ منو صابن سے ڈر رہا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے صابن کی ٹکیا کو کیا نام دیا ہے؟ جواب: شاعر نے صابن کی ٹکیا کو ننھی سی بٹیا کا نام دیا ہے۔ سوال نمبر 5، ہمیں اپنی سوال نمبر 4، آپ کے خیال میں منو صابن سے کیوں ڈرتا ہے؟ جواب: منو کو صابن کی جھاگ سے ڈر لگتا ہے۔ سوال نمبر 5، ہمیں اپنی صفائی کا خیال کیوں رکھنا چاہیے؟ جواب: صفائی کا خیال رکھنے سے ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جھاگ، آنسو، ڈر، نلکا، تھر تھر، چھم چھم۔ جھاگ، ڈر۔ جھاگ اور ڈر یہ دو الفاظ ہیں اور یہ دونوں الفاظ ایک ہی جملے میں موجود ہیں، اس لیے ان کا جملہ بھی ایک ہی لکھ دیا گیا ہے، لیکن آپ جب لکھیں گے تو اسے الگ الگ صورتوں میں لکھیں گے۔ جھاگ یا ڈر: منو کو صابن کی جھاگ سے ڈر لگتا ہے۔ آنسو یا چھم چھم: یہ بھی دو الفاظ ہیں۔ منو نہانے کے خوف سے چھم چھم آنسو بہا رہا تھا۔ نلکا: نلکا کھول کر پانی ضائع مت کریں۔ تھر تھر: منو صابن کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یونٹ نمبر 1 سے صابن کی ٹکیا مکمل ہو چکا ہے۔